حضور کب وہ دعا مانگیں گے؟ ارشاد فرمائے وہ دن جو قیامت کا ہوگا، اس دن کے لیے میں نے دعا اٹھا کے رکھی ہوئی ہے۔ اس دن جب میرے امتی پریشان ہوں گے نا، میں وہ خاص دعا مانگوں گا اور انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں لے جاؤں گا۔ کتنے احسان مانو گے ان کے، شان دیکھو۔ قیامت کے دن شدید گرمی میں پیاس کے عالم کے اندر حوض کوثر سے پانی پلاتے ہوں گے۔ بال سے زیادہ باریک ہے وہ پل صراط، جس کے اوپر کھڑے ہو کے ہمارے لیے دعائیں کرتے ہوں گے۔ میزان ہلکے پڑیں گے، وہ اس میزان کو بھاری کرتے ہوں گے۔ سوچتے تو جاؤ، خود غمگین ہوں گے، ہمیں خوشیاں عطا فرمائیں گے، اپنے نورانی آنسوؤں سے ہمارے گناہوں کو دھوئیں گے۔ اور دنیا میں ان کے صدقے ہمیں کیا ملا؟ قرآن ملا۔ ان کے صدقے کیا ملا؟ ایمان ملا، اللہ کا عرفان ملا، اور اتنی نعمتیں جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیں یہاں پہ فرمایا رب تعالیٰ نے ہم نے تم پر احسان کیا کہ تمہیں وہ نبی عطا فرمایا۔ کیا یہ خبر ہے صرف؟ Is it a news? Is it an information? No, we should not take this sentence as an information۔ یہ صرف خبر نہیں ہے، کیونکہ قرآن کے اندر بہت سے راز ہوتے ہیں، ہر کلمے کے اندر، ہر لائن کے اندر بہت ڈیپتھ ہوتی ہے، بہت گہرائی ہوتی ہے۔ تو یہ جو فرمایا کہ ہم نے تم پر بڑا احسان فرمایا، اس میں بڑی گہرائی ہے۔ دیکھیے جب بھی نعمت ملتی ہے نا، انسان کسی نہ کسی حال میں اس کا شکر ضرور ادا کرتا ہے۔ تو کیا یہ جو نعمت ہمیں ملی ہے کہ مسلمان ہیں، ہمیں ایمان ملا اور ہم حضور کی امت میں پیدا ہوئے، آج تک ہم میں سے کسی نے اس نعمت کا شکر کیا؟ کبھی دعا کے اندر ان الفاظ کو جگہ دی ہے کہ مالک تیرا بڑا شکر ہے تو نے ہمیں اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا؟ Have you ever done this؟ آپ اپنی ایک مہینے کی جو دعائیں ہیں پچھلی، اس کو ریکلیکٹ کریں، ذرا ریکیپ کریں۔ کیا کبھی ہم نے یہ دعا مانگی کہ اللہ تیرا کتنا بڑا شکر ہے کہ تو نے ہمیں حضور کا امتی بنایا؟ اگر جو آج مسلمان ہے وہ کسی بت پرست کے گھر پیدا ہو جاتا، بتوں کو سجدے کر رہا ہوتا، ایک مذہب ایسا ہے وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا جاتا ہے، ایک مذہب ایسا ہے جہاں حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا جاتا ہے، اگر وہ وہاں پیدا ہو جاتا اور وہاں مسلسل بتوں کو سجدے کر رہا ہوتا، کفر و شرک کر رہا ہوتا، اور دنیاوی اسباب ایسے ہوتے کہ وہ اپنے کفر پہ شدید ہوتا جاتا، اس کو اللہ کی وحدانیت، اس کے رسول کی رسالت پر کبھی توجہ ہی نہ جاتی۔ یہ کرکٹ کا میچ ہوتا ہے پاکستان کا اور یہ ساتھ والے ملک کا، ہوتا ہے نا، فائنل کبھی کبھار ہو جاتا ہے۔ کیا کر رہے ہوتے ہیں لوگ؟ ادھر والے جو ہیں ہم لوگ، وہ عام طور پہ وہ جیت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ جاتے ہیں، تسبیح کر رہے ہوتے ہیں، سجدے کر رہے ہوتے ہیں، ایسا ہوتا ہے نا۔ ادھر کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ ادھر وہ بت کے چرنوں میں بیٹھے ہوں گے، اور پھر میچ کا فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جیت جاتے ہیں۔ اب بتاؤ جب یہ رزلٹ نکلے گا بت کے چرنوں میں قربانی دینے سے یا بت کی منتیں مانگنے سے، تو ان کا کفر مزید پکا نہیں ہوگا؟ وہ تو ساری زندگی سوچیں گے بھی نہیں، اور پھر جب اختتام ہوگا تب پتہ چلے گا کہ کس قدر وہ خسارے میں رہے۔ تو پہلی بات تو یہ خوش نصیبی کی نہیں ہوئی کہ ہم نے تو نہ تہجد پڑھی تھی، نہ کوئی منت مانگی، نہ قربانی دی، ہم پیدا ہی اس گھر میں ہوئے کہ ہماری ماں نے ہمیں بتایا کہ تو محمدی ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ خوش نصیبی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ چلو کسی اور نبی کی امت میں اگر پیدا ہو جاتے، اللہ کو ماننے والے ہوتے، لیکن جو فوائد اس نبی کی امت میں آ کر ہمیں ملے وہ تو نہ ملتے نا۔ پرانے دور میں جب قومیں گناہ کرتی تھیں، پتھر برستے تھے، آگ آ جاتی تھی، ان کی شکلیں سوروں اور بندروں کی شکل میں تبدیل ہو جاتی تھی، حکم ہوتا تھا اپنے آپ کو آپس میں مارو، آپس میں دوسرے کو کاٹو، تب تمہارے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ آج ہم گناہ کرتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا، لیکن ان امتوں میں کیا ہوتا تھا؟ جو رات کو گناہ کرتا تھا، صبح اس کا گناہ دروازے پر لکھا ہوتا، ساتھ کفارہ بھی لکھا ہوتا کہ ہاتھ کاٹو، ناک کاٹو۔ پیشاب کے قطرے اگر جسم پہ لگ جاتے، جسم کی اتنی کھال اتارنی پڑتی تھی۔
یہ کفارے کا عالم ہوتا تھا۔ اور جب اس امت کی باری آئی، فرمایا تمہارا کپڑا اگر ناپاک ہو جائے تو اس کپڑے کو 3 مرتبہ دھو لو، رب تعالیٰ کپڑے کے ساتھ تمہارے دلوں کو بھی صاف کر دے گا۔ تم گناہ کر لو، توبہ کر لو، کامل توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ کتنا شکر کرو گے، کتنا احسان مانو گے، اور قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ میرے آقا نے فرمایا رب کعبہ کی قسم، جنت تمام نبیوں پہ حرام ہے اس وقت تک جب کہ میں جنت میں نہ داخل ہو جاؤں، اور جنت تمام نبیوں کی امتوں پر حرام ہے جب تک میری امت جنت میں نہ داخل ہو جائے۔ ارے سوچو تو صحیح، تم بھی اس میں ہوگے، کتنا پروٹوکول ہوگا، وی آئی پی پروٹوکول نہیں ہوگا اس دن جب اعلان ہوگا ہٹ جاؤ سارے، میرے حبیب کی امت کو آنے دو۔ یہ بھی پروٹوکول ہے نا، یہ پروٹوکول یہی ہوتا ہے نا کہ سب کو روک کر جو سب سے عظیم ہوتا ہے، سب سے بڑا ہوتا ہے، اس کو کہتے تم پہلے نکل جاؤ۔ کتنی بڑی شان ہے یہ، اور احسان عظیم تو اس وقت پتہ چلتا ہے جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے پیارے ان قریب ہم تجھے اتنا دیں گے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے گا۔ پوری دنیا، سارے نبی اللہ کی رضا کے لیے کوشش کرتے ہیں، ان کی تمنا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور حبیب سامنے ہے اور رب فرما رہا ہے پیارے ہم تجھے اتنا دیں گے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے گا۔ حضرت ابن عباس مفسر قرآن ہے، کہنے لگے جب یہ آیت نازل ہوئی میرے آقا نے عرض کی اے اللہ اگر یہ بات ہے، بات میری رضا کی آ گئی ہے، تو پھر تیری بارگاہ میں عرض ہے میں تو اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک اپنی ساری امت کو جنت میں نہ لے جاؤں گا۔ بتاؤ کتنے احسان مانو گے۔ یہ جو بات میں نے کی ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ چھوٹی بات ہے، ایک اللہ کا وعدہ اور ایک اس کے حبیب کا وعدہ ہے۔ اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، صادق اور امین کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، تمہیں بشارت دی جا رہی ہے کہ سوچو